अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। इसराइल को तस्लीम करना मुसलमानों, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिल कबूल है। हमारे मुसलमान फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो जुल्म के पहाड़ इसराइल ने तोड़े, उसे देखकर हम सब मुसलमानों को शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। पूरी दुनिया में गमे दिल रखने वाले लोग फ़लस्तीन, गजा के बच्चों की बेबसी को देखकर रोते हैं। फ़लस्तीन और गजा जंग से पहले कैसे थे और आज कैसे हैं? यहाँ के मुकद्दस मकामात कौन से हैं? कौन से नबी बनी इसराइल को यहाँ लेकर आए? ये तमाम मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। आज की वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। फ़लस्तीन एक ऐसा मुकद्दस जमीन का टुकड़ा जहां तमाम अंबिया कराम और उम्मत मुस्लिमा की चहीती मस्जिद अक्सा मौजूद है। वही फ़लस्तीन जहां मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस मौजूद है। इसे जॉर्डन, मिस्र और इसराइल का बॉर्डर लगता है। इंतहाई शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि यहाँ 54,84,000 हमारे मुसलमान बहन भाई आबाद थे, मगर अब सिर्फ चंद लाख ही जिंदा बचे हैं। 180 करोड़ मुसलमान मिलकर इसराइल के हाथों हमारे इन फ़लस्तीनी मुसलमानों को नहीं बचा सके। हालांकि इसराइल की कुल आबादी सिर्फ 95 लाख के करीब है, जो कि मुसलमानों का 1% भी नहीं बनती। गजा के लोगों की हिम्मत और जुर्रत को सलाम है, जो इस जंग को कई दिहाइयों से अपने सीनों पर गोलियों और बम धमाकों से बर्दाश्त कर रहे हैं। आज गजा 97% तबाह हो चुका है। हत्ता कि इसराइल की फौज ने फ़लस्तीन गजा में मौजूद एम्बुलेंसेस को भी गोलियों से तबाह कर दिया और तमाम पीने के पानी की सप्लाई और खाने के सामान की आमद को रोक दिया ताकि ये लोग तड़प तड़प कर मरे। नाजरीन, पहले मैं आपको बताता चलूं कि फ़लस्तीन की सरजमीन हम मुसलमानों और यहूदियों के नज़दीक क्यों अहम है। दरअसल यरूशलेम मुसलमानों और यहूदियों के नज़दीक इसलिए अहम है कि ये इमारत जिसका पीले रंग का गुंबद है, इसे बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, यानी मुसलमानों का क़िबला अव्वल, और इस गुंबद को कुब्बत सखरा कहा जाता है। यहाँ से हमारे प्यारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ ले गए थे, और ये मस्जिद अक्सा है। ये वो मकाम है जहाँ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम अलैहिम रिदवान की इमामत करवाई थी। इसलिए ये मुसलमानों के नज़दीक बहुत मुक़द्दस और अहम है। यहूदियों का कहना है यहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त मौजूद था, जहाँ वो बैठा करते थे, इसीलिए ये यहूदियों के नजदीक अहम है। इसकी मुकम्मल डिटेल आगे चलकर हम वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। और ये सरजमीन मुसलमान और यहूदियों के अलावा ईसाईयत के लिए भी ये सरजमीन बहुत मुकद्दस है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ़लस्तीन की सरजमीन पर बैतुल लहम नामी एक शहर है, जहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, और ईसाइयों का पहला गिरजा घर भी इसी शहर में मौजूद है। इसी शहर में हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की प्यारी मस्जिद मुबारक भी मौजूद है। इसी शहर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक भी हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी इसी शहर से मिली थी। ये कदीम और मुकद्दस शहर है। फ़लस्तीन की सरजमीन को अगर हम अंबियाए कराम की सरजमीन कहें तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। फ़लस्तीन की इस सरजमीन पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत सारा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक भी मौजूद हैं। और ये आप बखूबी जानते हैं कि यहूदी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं। यहाँ एक इब्राहिमी मस्जिद भी मौजूद है, जो कि आधी यहूदियों के पास और आधी मुसलमानों के पास थी, लेकिन अब टोटल यहूदियों ने इस पर कब्जा कर लिया है।
ناظرین چلیے اب تاریخ کے پہلو پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ جنگ کتنے سو سال پہلے شروع ہوئی اور کتنی بڑی بڑی سلطنتوں نے اسے فتح کیا۔ دراصل 3000 سال قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچا کر فلسطین کی سرزمین پر پہنچے۔ یہ قوم یہودی تھی جو بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی ذات کی پیروی کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سزا دی اور فلسطین کے باہر ریگستان میں 40 سال تک سزا کے طور پر رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات بھی یہی نازل ہوئی، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فلسطین کا یہ ٹکڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو فلسطین پر دونوں بیٹوں کا برابر حق ہوا، مگر یہودی کہتے ہیں کہ یہ جگہ صرف حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہے، اور آج دن تک جنگ بھی اسی چیز کی ہے۔ ناظرین آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے 40 سال سزا کاٹنے کے بعد یروشلم پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا، لیکن بنی اسرائیل زیادہ دیر تک نہ ٹک سکے اور یروشلم ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دور میں اسے فتح کیا۔ یروشلم، فلسطین، غزہ، ویسٹ بینک یہ سب ایک ہی جگہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں ایک بہت بڑا ٹیمپل بنوایا جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہودی 400 سالوں تک یہاں سکون سے رہے اور حکومت کرتے رہے۔ پھر عراقی بادشاہ بخت نصر نے اسے فتح کیا اور ٹیمپل کو آگ لگا دی۔ اب یہ ٹیمپل کہاں ہے یہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ عراقی فتح کے 70 سال بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فلسطین، یروشلم اور عراق کو فتح کر لیا۔ پھر یہودی واپس یروشلم آ گئے اور 400 سالوں تک مزید انہوں نے حکومت کی۔ پھر رومن ایمپائر آئے جنہوں نے زبردست جنگ لڑی اور فتح حاصل کی۔ رومن 600 سالوں تک حکومت کرتے رہے۔ اس جنگ میں بہت بڑی خون ریزی ہوئی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے جنہوں نے رومیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور یروشلم، فلسطین کو فتح کر لیا۔ بعد میں صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھن گیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی آئے جنہوں نے 1187 میں یروشلم کو فتح کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں یعنی 800 سالوں تک یہاں امن رہا۔ مسلم، عیسائی اور یہودی امن کے ساتھ یہاں رہتے رہے۔ ورلڈ وار 1 میں جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو برٹش نے اسرائیل کو یہودیوں کے حوالے کر دیا، کیونکہ یہودیوں کا اپنا کوئی بھی ملک نہ تھا۔ یہ لوگ تمام انگلش اور یورپین ملکوں میں بڑے بڑے بزنس مین تھے اور حکومتوں میں اچھے عہدوں پر تھے۔ برطانیہ کی فتح کے بعد پوری دنیا سے یہودی فلسطین میں آنے لگے اور انتہائی مہنگے داموں مسلمانوں سے جگہ خریدنی شروع کر دی اور فلسطین پر بڑی چالاکی کے ساتھ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ لاکھوں فلسطینی دوسرے ملکوں میں بھی چلے گئے۔ اسرائیل تمام انڈسٹری میں ترقی کرنے لگا اور پوری دنیا میں اپنی پروڈکٹس کو فروخت کرنے لگا اور دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آج یروشلم جہاں بیت المقدس، مسجد اقصیٰ اور دیوار گریہ موجود ہے، تقریباً اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ دیوار گریہ وہ دیوار ہے جو ٹیمپل حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا اور بعد میں عراقی بادشاہ بخت نصر نے آگ لگا کر تباہ کر دیا تھا۔ یہ اس ٹیمپل کی دیوار ہے جہاں یہودی سر رکھ کر عبادت کرتے ہیں اور اسے دیوار گریہ کا نام دیا گیا۔ ناظرین یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کی حمایت ہے اور امریکہ کی سپورٹ کے بغیر اسرائیل اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ آج ہمارے مسلمان بہن بھائی جورڈن کے بارڈر کے ساتھ کیمپوں میں رہ رہے ہیں اور کھلے آسمان کے نیچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ گھر سے بے گھر ہو کر ان لوگوں نے آج بھی ہمت نہیں ہاری اور یہ لوگ تمام امت مسلمہ کی طرف آنکھیں اٹھائے دیکھ رہے ہیں
کہ کس طرف سے ہمارا کوئی مسلمان بہن بھائی ملک ہماری مدد کے لیے آئے گا اور اسرائیل کو شکست دے گا۔ میں اپنے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک ہمارے تمام فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، ان کی حفاظت فرما اور اسرائیل کو شکست دے، اس دنیا جہاں سے اسرائیل کو نیست و نابود کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ فلسطین کا کیپٹل یروشلم ہے، جو کہ اسرائیل کا بھی کیپٹل ہے۔ یروشلم دراصل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ شہر بحیرہ روم اور بحیرہ مردار کے درمیانی حصے میں واقع ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ آج جس غزہ کو اسرائیل نے تباہ و برباد کر دیا ہے، دراصل یہ فلسطین کا سب سے خوبصورت شہر تھا، جہاں فلسطین کی واحد بندرگاہ بھی موجود تھی۔ یہ غزہ پٹی دارالحکومت یروشلم سے شمال مغرب کی جانب 76.6 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ اسے بحیرہ روم کی ساحلی پٹی لگتی تھی اور آج یہ شہر مٹی کا ڈھیر بن چکا ہے۔ فلسطین جنگ سے پہلے بہت خوبصورت تھا۔ یہاں لوگ ہنستی کھیلتی زندگیاں گزار رہے تھے۔ اسرائیل کی ایسی نظر لگی کہ آج یہ لوگ اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے ترس گئے۔ پاکستان اور پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء اکرام نے اسرائیل کے خلاف جہاد کا فتویٰ قرار دیا ہے، کیونکہ اسرائیل نے انسانیت کو روندنے کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ بس آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے تمام ان فلسطینی بہن بھائیوں کی غائب سے مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔